إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم اسلامی بھائیو، جن چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان میں سے ایک اہم اور بنیادی چیز رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے۔ ہر مسلمان پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، آپ کے بارے میں سنے، پڑھے اور جانکاری حاصل کرے، کیونکہ آپ کے بارے میں جاننا یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کا دوسرا جو حصہ ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم تمام سے ہماری قبروں میں جو 3 اہم سوال کیے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہوگا۔ اسی لیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اسی پر ٹکی ہوئی ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ کو جاننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، دین اسلام کو جاننا، یہ 3 اہم چیزیں ہیں۔ آج کی مختصر سی اس مجلس میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت میں سب سے افضل ہیں، تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں،
انسانوں میں سے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک عظیم المرتبت پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ کی ماں کا نام آمینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکہ کے معزز خاندان قریش سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے گھر پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر پرورش پانے کے لیے، دودھ پینے کے لیے بھیجے گئے۔ جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں سہارا دیا۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت فرمائی۔ نبی بنائے جانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی تربیت کی گئی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر 4 سال کی عمر تک رہے تقریباً۔ اس دوران ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اور میرا دودھ شریک بھائی یعنی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے دونوں بکریوں کے چھوٹے بچے چرانے کے لیے اپنے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ کتنی عمر تھی؟ 4 سال سے کم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے محنت اور مشقت شروع کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت تھی۔ اور اس واقعے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں ان بکریوں کے بچوں کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، تم جا کر ماں سے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ذمہ داری کا یہ احساس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بکری کے ان بچوں کو آپ اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں کہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد واقعہ شق صدر پیش آیا۔ فرشتے آئے، آپ کو لٹایا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، ایمان و حکمت بھر دی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر سے واپس ہوئے۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتلا، آزمائش، مشقتیں، اور ان ابتلا اور آزمائش اور مشقتوں میں کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، ایسی حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے اس گھر کو چھوڑ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن بتایا۔ ایک بچے کے لیے یہ کتنی مشقت کی بات ہوتی ہے۔ پھر آئے اپنی ماں آمینہ کے ساتھ، 2 سال کا عرصہ آپ نے بتایا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ پیدا ہوئے یتیم، حلیمہ کے گھر آپ نے پرورش پائی، وہاں کے ماحول سے آپ مانوس ہو گئے، اسے آپ کو چھوڑنا پڑا۔ ماں کے پاس واپس لوٹے، 2 سال تک ماں کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔
دادا نے پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، بڑا پیار دیا دادا نے، سب سے زیادہ خاندان میں عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آپ کی پرورش کرتے رہے۔ 8 سال کی عمر ہوئی، یعنی 2 سال اور زیادہ، اس کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا۔ پورا بچپن آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی آزمائشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی برداشت کرنی پڑی ہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم ذمہ داری دی جا رہی ہے، اس ذمہ داری کی تیاری تھی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا۔ آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ سنبھالا، لیکن وہ بھی بہت مالدار نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب 12 سال کی عمر ہوئی، اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ اور تجارت کا سفر اس دور میں کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ مکہ سے ملک شام جانا ہے، 1 مہینے کا سفر طے کرنا ہے۔ سفر میں کیا کیا مشقتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری پریشانیاں جھیلیں۔ آپ نے بکریاں چرائیں، 25 سال کی عمر میں آپ نے دوبارہ سفر کیا تجارت کا، بہت سارا منافع لے کر واپس ہوئے۔ نوجوانی کے اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اس سفر میں جو اخلاق اور عادات پیش کیے، اسے دیکھ کر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں کی، اس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا، جو مکہ کی معزز خاتون تھیں۔ آپ سچے اور امانت دار کے لقب سے مشہور ہو گئے مکہ میں، اور یہ ساری چیزیں وحی آنے سے پہلے کی ہیں۔ عرب کے ماحول میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، بہت ساری گندی عادتیں لوگوں میں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا۔ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، جبکہ وحی آپ کے پاس ابھی نہیں آئی تھی۔ آپ نے کبھی مردار نہیں کھایا، آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ زنا کی گندگی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی تمام ماؤں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نکاح در نکاح پیدا ہوا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں ہیں، ساری کی ساری عفیفان تھیں، پاک تھیں، طاہرہ تھیں۔ عرب کے ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے مکہ کے اندر آپ کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی۔ آپ کسی بھی فیصلے کے لیے پہنچ جاتے تو لوگ آپ کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو خاموش کر لیتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت، جب حجر اسود کے رکھنے کا موقع آیا، ایسا ماحول بن گیا تھا کہ اگر حکمت کا فیصلہ نہ ہوتا تو مکہ والے آپس میں لڑ کر خون کی ندیاں بہا دیتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو سب آپ کے فیصلے سے خوش تھے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر وحی نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے حق کی بات پیش کریں، آپ نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کر دیا، تو اس وقت چند لوگوں نے آپ کی بات مانی اور بہت سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو دشمنی کی جا رہی تھی اس دشمنی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی تھی، اسی لیے حق کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے۔ اور یہ دشمنی اتنی بڑھتی گئی کہ وہ لوگ جو ایک زمانے میں آپ کو صادق، امین، سب سے اچھا انسان کہتے تھے، بہت سارے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، ساحر، مجنون، اس طریقے کے القاب سے نوازنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنا کر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے۔ کتنی دشمنیاں آپ کو مولنی پڑی، کون سا مقصد تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری دشمنیاں مولنی پڑی؟ عرب کے وہ لوگ جو آپ کی حد درجے عزت کرتے تھے، کوئی کہتا ہے تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، اے محمد تیرا برا ہو، کیا اسی کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ دشمنیاں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ جن لوگوں نے آپ کی بات مانی ان لوگوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑی بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت سمیہ کو مارا جا رہا ہے، عمار کو مارا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب دیکھنا پڑتا ہے اور صرف صبر کی تلقین کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لینا، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اپنے پیاروں کو، اپنے ماننے والوں کو آپ کے سامنے تڑپایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کسی کو جان سے مار دیا گیا ہے۔ ساری زندگی ایسی ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو نشانہ بنایا گیا، آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی وجڑی رکھی گئی، آپ کے پیچھے پیچھے چل کر آپ کو نشانہ بنا کر یہ جادوگر ہے، یہ لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے، ایسی افواہیں اڑائی گئیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانا چاہتے تھے۔ سب کچھ برداشت کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی، اتنی تنگ کر دی گئی کہ نبوت کے 10ویں سال، یعنی نبوت کے ابتدا میں آہستہ آہستہ دین کے کام سے روکا گیا، شدت آئی، صحابہ کو تڑپایا گیا، پھر اس کے بعد شعب ابی طالب میں 3 سال تک گھیر کر رکھا گیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، وقت زیادہ نہیں ہے تفصیل سے بیان کرنے کا۔ جتنے بھی لوگ مسلمان تھے، جتنے بھی لوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان کا ٹوٹلی سوشل بائیکاٹ، ان سے نہ خریدیں گے، نہ بیچیں گے، نہ شادی کریں گے، نہ کوئی سامان دیں گے، نہ کوئی سامان لائیں گے۔ ذرا سوچئے کیسی حالت ہوئی ہوگی، کھانے کے ایک ایک دانے کے لیے ترسنا پڑا، کئی دن تک یہ سلسلہ، کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ نے برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ حصار ختم کر دیا گیا، ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کھڑے رہے، ساتھ میں کھڑے رہے، خوب آپ کا ساتھ دیا۔ نبوت کے 10ویں سال دشمنان اسلام نے، اسلام کے دشمنوں نے، مکہ کے لوگوں نے مکہ کی زمین کو اللہ کے نبی پر اتنا تنگ کر دیا کہ مکہ کے اندر رہ کر حق کی بات بولنا، دین کی بات بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مشکل ہو گئی۔ حالات بہت سخت ہوتے رہے، تو ایسی حالت میں اللہ کی آزمائش دیکھی، اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو وفات دے دیا، ابو طالب بھی انتقال کر گئے۔ اور ابو طالب کے علاوہ جب باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آتی، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کو جو سب سے زیادہ سپورٹ ملتا تھا، جو سب سے زیادہ سہارا ملتا تھا، وہ ابو طالب سے ملتا تھا۔ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے
ایک ہفتے کے اندر گھر میں سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی، گھر میں سب سے زیادہ سہارا دینے والی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے پریشان ہو کر گھر میں جاتے تھے، سب سے زیادہ سہارا آپ کو حضرت خدیجہ سے ملتا تھا۔ ایک ہی ہفتے میں دونوں کا انتقال، اور اس طرف مکہ والوں کی دشمنی اتنی زیادہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نکل کر لوگوں کے سامنے دین کی بات کرنا بالکل ناممکن سا ہو گیا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ طائف میں جا کر کیا ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، آپ کا انکار ہی نہیں کیا، اور طائف کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہے۔ سوچو ذرا، 50 سال کی عمر، 10 سال تک مکہ والوں کو برابر سمجھا کے بجھا کے پریشانی کے عالم میں مٹھی بھر لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اب مکہ میں لوگوں کو دین سمجھانا مشکل ہو گیا ہے۔ 50 سال کے ایک معزز شخصیت، ایک بزرگ شخصیت پیدل چل کر مکہ سے طائف جاتے ہیں۔ کتنے دن لگے، کتنی پریشانی ہوئی ہوگی سفر میں۔ طائف میں جا کر طائف کے بڑے بڑے ذمہ داروں سے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان پر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، میری رسالت کا اقرار کر لو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول، دنیا کے کسی ملک کا ایک معمولی سا قاصد اگر کسی کے پاس کوئی پیغام لے جائے تو اسے دھتکارا نہیں جاتا، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے درخواست کی اگر تم کو نہیں ماننا ہے تو مت مانو، لیکن اتنا تو کر دو کہ میں یہاں پر آ کر جا رہا ہوں، اس چیز کو راز رکھو۔ بدلے میں کیا کیا ان لوگوں نے؟ بدمعاشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، مار مار کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ اس سے بڑی آزمائش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر پڑے ہیں۔ حالات دیکھو، 10 سال تک مکہ والوں کو بلائے، مکہ والے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، مٹھی بھر لوگ مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد آپ مجبور ہو کر طائف آئے ہیں، طائف والے یہ سلوک کر رہے ہیں، آپ حق پر ہیں، لوگ باطل پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری محنت، کوشش، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے بدلے میں لوگوں سے کوئی مال دولت نہیں لے رہے ہیں۔ قریب میں چاچا کا انتقال ہوا ہے جو سب سے بڑا سپورٹ تھے، سب سے زیادہ چاہنے والی بیوی کا انتقال ہوا ہے۔ کیسی سچویشن میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور طائف والوں کا سلوک ایسا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو مار کر بے ہوش کر دیا ہے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں والے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ پہلے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسے دیکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو طائف والوں کو جو ہے پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے۔ ایسے سچویشن میں ایک انسان کی دلی حالت کیا ہوتی ہے، انتقام کا جذبہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر کتنا کنٹرول کیا، بلکہ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو بیان کریں گے۔ صبر کی سب سے اعلیٰ مثال ہے، اور سب سے مشکل حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبر کیا۔ آپ کو پھر اس کے بعد معلوم نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، پریشان ہو کر بیٹھے رہے۔ سیرت کے کتابوں میں جب اس واقعے کے بعد کے حالات پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مکہ میں جائیں تو کیسے جائیں، جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، مکہ میں کوئی آپ کا سپورٹر نہیں ہے، کوئی کھڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک لوگوں کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ کوئی مجھے پناہ دے کر اپنی ذمہ داری میں مکہ میں داخل کرے۔ کئی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پناہ دینے سے انکار کر دیا، کسی نے پناہ نہیں دیا۔ مطعم بن عدی نے پناہ دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے گئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 2 سال مکہ میں رہے۔ جو ذمہ داری ہے، حالات کیسے بھی رہیں، ایمانی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ان حالات کو دیکھیے آپ کی زندگی کیسی گزری ہے پوری، اور نبوت کے بعد کے حالات کیسے ہیں، مکہ کی زمین کیسی ہے، طائف کے واقعے کے بعد آپ کی حالت کیسی ہے، لیکن مکہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ کیا کیے؟ باہر سے جو لوگ آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، جا کر ان سے ملتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، میری دعوت کو قبول کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ میری قوم کے لوگوں نے، مکہ والوں نے میری بات ماننے سے انکار کی ہے۔ یہ 2 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قبائل پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ جو بھی آتے تھے باہر کے بڑے بڑے قبائل، جہاں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کے پاس اللہ کی توحید پیش کرتے تھے، مدد مانگتے تھے ان لوگوں سے کہ وہ مددگار بن جائیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے لوگوں کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی۔ مدینے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پلان بنایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ آپ کی مکی زندگی ہے، اس میں ہمیں سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بچپن سے تربیت کیسی ہونی چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں، ایک انسان کو کس طریقے سے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی دعوت و تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑا۔ مشکل سے مشکل حالات آئے، مشرکین نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، آپ کی کچھ باتیں ہم مان لیتے ہیں، ہماری کچھ باتیں آپ مان لیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حق کو باطل سے ملانے کی اجازت نہیں دی۔ حق حق ہوتا ہے، مصلحتیں کتنی بھی ہوں، جھوٹ کو سچ نہیں کہا جا سکتا۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ڈٹے رہنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے، اللہ کے پیغام کو حکمت کے ساتھ پہنچاتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جو ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے بڑی آزمائش اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے، اور نبیوں میں چونکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، اسی لیے آپ کی آزمائش سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے بعد سب سے بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو اتنی آزمائشوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اسی لیے آپ کی شخصیت کو جاننا، آپ کی دعوت کو جاننا، آپ کے پیغام کو جاننا، کس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کیا پیغام آپ نے دیا، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔